دین خدا کے نشر و اشاعت کے لیے، مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے یکے بعد دیگر بے شمار انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے، اور آخری نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اس دین کی خدمت کا کام اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے لیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین سے لیا، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور اس طرح اس روئے زمین پر اللہ رب العزت جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ اسی رب ذوالجلال نے اپنے دین کے کام کے لیے سلطان الہند، معین ملت والدین، سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری کو چنا کہ جنہوں نے اس امت کی فلاح بہبود کے لیے امت مسلمہ کو جہنم کے راستے سے روکنے کے لیے ان تک دین کی بات پہنچایا، اور یقیناً دین کی بات پہنچانے میں کچھ دشواریاں ضرور آئیں، مگر رب ذوالجلال کا جب اعلان ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ جب خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر کی زمین پر آئے تو بے شمار دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو۔ انا ساگر کے قریب بیٹھے اٹھا دیا گیا، انا ساگر سے پانی لینا چاہے منع کر دیا گیا، مگر رب تعالیٰ کی طرف سے جو قدرت آپ کو ملی تھی، آپ نے اس قدرت کا استعمال کر کے امت کو بتایا کہ ہم ایک وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، مگر اس کی عطا کی ہوئی قدرت سے ہم تمہارے سامنے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو سرکار خواجہ اگر نواز نے دکھایا، تو آئیے پہلے آپ سمجھیں کرامت کیا ہے، معجزہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کتب اسلامی اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ معجزہ کہتے اسے ہیں کہ ایسا عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، اور نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں منکرین کے سامنے ظاہر کرے، اور منکرین اس کو دیکھ کر کے عاجز رہ جائیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثلاً مردے کو زندہ کر دینا، مٹی کا پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا، وہ زندہ پرندہ بن کر کے اڑنے لگے، اور انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑا کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا، یہ معجزات پیغمبران اسلام ہے۔ اور اگر اسی طرح یا اسی سے ملتی جلتی بات یا ایسی کوئی بات جو لوگوں کو عاجز کر دے، جو عادتاً ناممکن ہو، اگر اولیاء کرام سے صادر ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو، اگر پیغمبروں سے صادر ہو تو معجزہ، اولیاء کرام سے صادر ہو تو کرامت، اور بد کردار کافر مرتد اور جادوگروں اور غیروں سے ثابت ہو تو وہ استدراج ہے، یعنی جادو ہے، نگاہوں کو پھیر دینا ہے۔ اب پتا چلا معجزے کی قدرت رب نے پیغمبروں کو دیا، کرامت کی قدرت اللہ نے محبوبوں کو دیا، اور دنیا والوں کو بتانے کے لیے جادو کی شکل میں غیروں کو بھی دیا ہے۔ اسی طرح جادو کا استعمال کر کے اجمیر کی سرزمین پر جب غیر آیا، جس کو ہم اور آپ عبداللہ بیابانی کے نام سے جانتے ہیں، وہ جادوگر جو جوگی جے پال کے نام سے جانا جاتا تھا، جب اس نے اپنے استدراج کا
استعمال کر کے 1500 جادوگروں کو کھال پہ بٹھا کر کے اڑتے ہوئے اجمیر کی زمین پر آیا. لوگوں کی آنکھیں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی، اور بادشاہ جس نے بلایا تھا وہ سوچا تھا اب تو لمحوں میں ان بزرگ کو بھگا دیں گا، یہ غریب نواز کو بھگا دے گا. مگر اس بادشاہ کو پتا نہ تھا آنے والا اگر استدراج کا استعمال کر رہا ہے، آنے والا اگر اپنے جادو کا استعمال کر رہا ہے، آنے والا اگر ہواؤں میں اڑتے آ رہا ہے، تو یہ بھی ذرا دیکھ آ کس کے پاس رہا ہے. جب جوگی جے پال جس کو بادشاہ نے طلب کیا تھا سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کے مقابل میں لایا تھا کہ آپ کو مٹا دے گا، وہ آیا 1500 جادوگروں کے ساتھ، اور اس زمین پر جب پہنچا ہے سرکار خواجہ نواز کی ذات مبارکہ اپنے مختلف روایات کے مطابق 40 مریدوں کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے. سب کے سب دنگ رہ گئے. سرکار خواجہ نواز نے اپنے مریدوں کے ارد گرد چاروں طرف سے ایک لکیر کھینچ دی اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے. اب جب وہ استدراج کا استعمال کر کے کبھی سانپ پھینکتا ہے، کبھی اژدہے پھینکتا ہے، کبھی آگ کا گولا پھینکتا ہے، مگر جتنے بھی آلے کا استعمال وہ استدراجی قوت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں سرکار خواجہ نواز کے لکیر کے پاس آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. چونکہ جو 1500 کے قریب لوگ آئے تھے، سب کے اوپر سرکار خواجہ نواز نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لی اور اس پہ دم کر کے پھینکنا تھا کہ سب کے جادو کا اثر ختم ہو گیا. مگر جو جوگی جے پال تھا یہ چونکہ گرو تھا، اس کے اندر استدراج کا کمال حاصل تھا، جادوگری کا کمال حاصل تھا. یہ فوراً ہوا میں اڑنے لگا اور ہوا میں اڑ کر کے سرکار خواجہ نواز پہ اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہا. مگر میں نے آپ کو بتایا کہ جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کرامت کی جو قدرت دیتا ہے اس کا اثر یہاں سے آپ دیکھیں. سرکار خواجہ نواز نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا. اب کھڑاؤں اڑتا ہوا آسمان کی طرف گیا اور جوگی جے پال کے سر کو مارتے مارتے زمین پر لایا اور زمین پر لا کر کے اس کو وہاں گرا دیا. اب وہ سمجھ گیا کہ میری ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے، میری ان کے سامنے کوئی قدرت نہیں ہے. اب میرے لیے یہی راستہ ہے کہ میں توبہ کر لوں. تو پھر اس جوگی جے پال نے سرکار خواجہ نواز کے سامنے گر گیا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگا اور مذہب اسلام کے دامن میں آ گیا. اور کلمہ پڑھ کر کے جب اسلام قبول کیا ہے تو آپ کا نام سرکار خواجہ نواز نے عبداللہ رکھ دیا، اور آج دنیا کا ہر بندہ ان کو عبداللہ بیابانی کے نام سے جانتا ہے. پھر سرکار خواجہ نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ اجمیر کی سرزمین پر دین و سنیت کی ایسی تبلیغ کی، دین کا ایسا کام کیا کہ آج دنیا کا بندہ بالخصوص اکھنڈ بھارت کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کفرستانی علاقے میں سب سے زیادہ نشر و اشاعت دین کا جنہوں نے کیا وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ سرکار خواجہ نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے. سرکار خواجہ نواز کا مرید جس نے اسلام قبول کیا وہ بادشاہ کے یہاں کام کرتا تھا. تو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ اسلام کے دامن میں آ گیا تو بادشاہ نے اپنے اس نوکر کو کے اوپر ظلم زیادتی کرنے لگا. وہ مرید سرکار خواجہ نواز کے پاس آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا حضور میرا بادشاہ مجھے پریشان کرتا ہے جب سے اسے پتا چلا کہ میں اسلام کے دامن میں آ گیا ہوں. سرکار خواجہ نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ جلال میں آئی، فرمایا ان قریب میں نے اسے پکڑ کر کے محمد گوری کے حوالے کر دیا ہے
اور پھر ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں اور محمد گوری کی فوج سے جنگ کرتے ہیں۔ سپاہیوں کے شکست کے بعد بادشاہ خود فوج لے کر کے اس میں شامل ہوتا ہے اور محمد گوری کی فوج سے ایک لمبی جنگ ہوتی ہے، اور لمبی جنگ کے بعد بادشاہ کی فوج شکست کھاتی ہے اور بادشاہ کو قید کر کے محمد گوری کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی زبان ہے کہ ان کی زبان سے جو نکل جائے اللہ رب العزت اسے پورا کر دیتا ہے، یا وہ اگر کسی چیز پر قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت اسے پورا کر دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جو در سے بھگائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو ان قریب اللہ رب العزت اسے پورا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کی قدرت ہے، جو انکار کرے، جو نہ مانے وہ نہ مانے۔ ماننے والے کے لیے تنکے کا اشارہ کافی ہے، انکار کرنے والے کے لیے پہاڑ جیسی دلیل بھی بیکار ہے۔ اب ذرا دیکھو، سرکار خواجہ نواز کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور وہ عورت آ کے عرض کرنے لگی رو رو کر کے، حضور بادشاہ نے میرے بیٹے کو سولی پہ بے قصور چڑھا دیا ہے، میرے بیٹے کو پھانسی دے دیا ہے۔ اب جب سرکار خواجہ نواز کے پاس یہ بات کہی کہ بے قصور اسے پھانسی دے دیا گیا ہے، تو سرکار خواجہ نواز رحمت اللہ علیہ فوراً اس عورت کے بچے کے پاس پہنچے جسے فندے سے نیچے اتار دیا گیا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ پھر آپ نے اس کے طرف اشارہ کر کے کہا، اگر تجھے بے قصور بادشاہ نے سولی دیا ہے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے کہ تو اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جسے سولی دیا گیا تھا وہ فوراً اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سوچیں، جو مر چکا تھا اسے سرکار خواجہ نواز نے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ اب ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوتا، کیا مردے کو بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ کیا مردے کو بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ حقیقی زندگی اور موت کی قدرت صرف رب کو ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے، وہ جسے چاہے موت دے، وہ قادر مطلق ہے۔ مگر وہ جب موت بھی کسی کو دینا چاہتا ہے تو فرشتہ مقرر کیا ہے، فرشتہ اللہ کے اذن سے آتا ہے، پھر بندے کی روح نکالتا ہے، اور وہ جب کسی کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ اپنے اولیاء کرام کی دعا کے صدقے یا کسی نبی کی دعا کے صدقے زندگی دیتا ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ 49 نمبر آیت کریمہ آپ اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنائیں اور اس میں پھونک دیں، پھر اسے اللہ کے اذن سے اڑنے کا حکم دے دیں تو مٹی سے بنا ہوا پرندہ زندگی کے ساتھ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ قرآن میں کہ مٹی سے بنے ہوئے پرندے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کر دیا ہے۔ تو نبی کو اگر ایسی کوئی قدرت عطا کی جاتی ہے وہ معجزہ ہوا کرتا ہے، ولی کو عطا کی جاتی ہے تو کرامت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں لوگوں کو بہکاوے میں آ کر کے بزرگان دین سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدت کیا ہوتی ہے میں مختصر میں آپ کو بتاؤں۔ سرکار خواجہ نواز کے دربار میں ایک بندہ تھا اندھا، اور وہ بس فارمیلٹی کے طور پہ کہتا تھا خواجہ مجھے آنکھ دے دے، خواجہ مجھے آنکھ دے دو، خواجہ مجھے آنکھ دے دو۔ بہت سے بادشاہ سرکار خواجہ نواز کے مزار پہ جاتے رہے۔ انہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے، جو بزرگوں سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا، وہ تیز آواز سے کہہ رہا تھا خواجہ مجھے آنکھ دے دے۔ آپ دربار میں جانے کے بجائے اس کے پاس گئے، کہا
کتنے سال سے تم آنکھ کی روشنی مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا بہت سال سے آنکھ کی روشنی مانگ رہا ہوں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے در پہ آنکھ کی روشنی مانگے اور نہ پائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے در پہ جانے کے وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے کے وقت تک تیری آنکھ میں روشنی نہیں آئی تو میں تیری گردن مار دوں گا۔ یہ جملہ کہا اور اپنے سپاہیوں کو اس کے پاس لگا دیا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، اور خود سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار کے اندر گئے اور آپ نے ان کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کیا، سلام عرض کیا اور دعا کیا۔ فراغت کے بعد آپ باہر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص آپ کو سلام کیا، تو اس شخص سے آپ نے پوچھا کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ آپ کیسے جانے کہ میں اورنگزیب عالمگیر ہوں؟ کہا آپ کی آواز سے۔ کہا تمہیں آنکھ کی روشنی کیسے مل گئی؟ کہا میں اب تک ایسے ہی کہتا رہا، مگر جب جان پہ بن آئی تو میں نے رو کر کے کہا یا خواجہ اگر آج آپ نے آنکھ کی روشنی نہ دی تو پھر آج میری جان چلی جائے گی۔ جب میں نے دل سے دعا کی تو سرکار خواجہ غریب نواز کا فضل مجھ پر ہوا کہ میری آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ اعتقاد کی شفا دینے والا اللہ ہے، سبب کوئی بھی بن جائے، اس پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ کبھی اپنے محبوب کے در سے دیتا ہے تو کبھی وہ ڈائریکٹ دے دیتا ہے، اور دونوں کا ثبوت قرآن سے ہے۔ اس لیے بزرگوں سے عقیدت رکھیں اور بزرگوں کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سب بزرگوں سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔